الدین الخالص. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مقامی جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کی طرف سے اس مسجد میں آپ نے مسلسل کئی مہینے کے عرصے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو اس امت کی مائیں ہیں ان کی سیرت پر آپ نے گفتگو سنی، اور آج اسی سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس سلسلے کی آخری کڑی کو میں آج آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ کے نبی کے نکاح میں آنے والی آخری بیوی حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کی سیرت آج آپ کے سامنے بیان کروں. میرے بھائیوں، سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بیویوں کے حالات پر ہمیں گفتگو کرنے کی یا بات کرنے کی یا پروگرام کرنے کی ضرورت کیا واقعی میں ہے؟ ایک انسان جب صحت مند ہوتا ہے تو نارمل کھانا ہم اسے اس کے لیے کافی سمجھتے ہیں، مگر ایک انسان جب کمزور ہوتا ہے تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ اسے سجیسٹ کرتے ہیں کہ صاحب اسے طاقت کی چیزیں کھلاؤ، یہ کمزور ہے. آج ہمارا معاشرہ ایمانی اعتبار سے کمزور ہے، اور خاص طور سے اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو معاشرہ بنتا ہے گھر سے، اور گھر بنتا ہے عورت سے. آج ہم اور آپ غور کریں کہ عورتوں کے اندر جو بگاڑ ہے، جو بے دینی ہے، اس کا سولوشن کیا ہے ہمارے پاس؟ ایک بڑا طبقہ امت کا ایسا ہے جس کے یہاں عورتوں تک دین کی باتیں پہنچانے کا کوئی میڈیم ہی نہیں.
جمعہ کے خطبے پر پابندی ہے، عیدین کی نماز میں جانے پر پابندی ہے، دینی پروگرام وغیرہ میں عورتوں کا انتظام ان کے یہاں نہ کے برابر ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ عورتیں دین کی معلومات کہاں سے حاصل کریں؟ ہمارے یہاں الحمدللہ انتظام ہے، اکثر مسجدوں میں انتظام ہے۔ ابھی میں اعظم گڑھ میں ایک جگہ گیا تھا، بڑا مشہور علاقہ ہے شاہ پور مغلانی، آپ کو جان کر حیرت ہوگی، اہل حدیث بستی ہے پوری، 2 بڑی بڑی مسجدیں ہیں، لیکن برسوں سے مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں تھا۔ عید کی نماز میں بھی عورتوں کی جماعت الگ ہوتی تھی، کوئی عورت نماز پڑھاتی تھی، ان کی جماعت الگ ہوتی تھی۔ اتفاق سے میرا ایک پروگرام تھا وہاں تقریباً 5-6 مہینہ پہلے، جب یہ بات میرے سامنے آئی میں نے کہا بہت غلط بات ہے بھئی، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو عورتوں کے لیے انتظام کرنا چاہیے، اور آپ نے یہ جو طریقہ نکالا کہ عیدین میں عورتیں الگ جماعت کریں، یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی کے دور سے لے کر آج تک اس طریقے کا قائل مجھے کوئی عالم نظر نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ یہ طریقہ صحیح ہے، غلط ہے یہ طریقہ۔ عورتوں کی جماعت اگر بالفرض کہیں پر مردوں کی یعنی جگہ کی تنگی ہے، صرف مردوں کی گنجائش ہے، تو عورتوں کی اگر جماعت الگ ہوگی تو بھی امامت تو مرد ہی کرائے گا۔ یہ سسٹم ہے ہی نہیں ہے کہ ان کی امامت الگ ہوگی اور عورتیں ان کی امامت کرائیں گی۔ تو اس بار میں 2-4 روز پھر پہلے وہاں میں پھر گیا تھا، تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں، اب الحمدللہ مسجد میں انتظام بھی ہوا ہے عورتوں کا، اور عید کی نماز بھی اس بار لوگوں نے، عید بقرعید کی نماز بھی لوگوں نے یعنی عورتوں کے ساتھ پڑھی، ایک ساتھ جمع۔ تو ہمارے یہاں یہ حال بہت اچھا نہیں ہے۔ آپ کے یہاں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا پرسنٹیج کیا ہے ذرا آپ نکال کے دیکھیے۔ اکثر گھروں کی عورتیں جمعہ کی نماز میں نہیں آتی ہیں، مرد حضرات تو سارے آ رہے ہیں، بچے تو سارے آ رہے ہیں، عورتیں کیوں نہیں آ رہی بھائی؟ اب اس میں کیا بہانے ہیں کہ صاحب وہ بہو ہے اس کو کھانا بنانا ہے، بیٹی ہے اس کے ذمہ یہ کام ہے۔ کون آئے گا؟ 60 سال کی 70 سال کی بزرگ خواتین آئیں۔ بھائی بہت اچھی بات ہے بزرگ خواتین کے آنے کو، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، مگر آپ یہ بتائیے کہ مولوی صاحب پردے پر تقریر کر رہے ہیں، پردے کی تقریر سننے کی بزرگ خواتین کو، اماں کو زیادہ ضرورت ہے یا بیٹی کو زیادہ ضرورت ہے؟ بہو کو زیادہ ضرورت ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی عورتوں تک دین کی باتیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں جتنی پہنچنی چاہیے، جبکہ آج زیادہ ضرورت ہے دین کی باتیں پہنچانے کی عورتوں کو۔ اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، ایمان کے عروج کا زمانہ ہے، تقویٰ کے عروج کا زمانہ ہے۔ اس دور میں جب اللہ کے نبی کے صحابہ ایمان اور تقویٰ کے معاملے میں آئیڈیل تھے، غزوات میں شہید بھی ہو رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی نازل ہو رہی ہیں، اس دور میں ان حالات میں اللہ کے پیارے نبی کے پاس عورتیں آتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں ذهب الرجال بحدیثک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کی تقریر تو مرد حضرات سنتے ہیں، آپ کی باتیں تو صرف مرد حضرات سنتے ہیں، آپ کی ساری باتیں تو مرد حضرات لے کے چلے جاتے ہیں، ہم عورتوں کو تو دین مل ہی نہیں پاتا۔ یہ تھی طلب عورتوں کی، یہ طلب تھی کہ اے اللہ کے نبی ہمیں دین کون سکھائے گا۔ عورتیں آ کر کے ریکویسٹ کر رہی کہ اے اللہ کے نبی ہمیں دین کی باتیں سکھائیے آپ۔ آج امہات المومنین کا یہ پوری سیریز ختم ہو گئی، ذرا آپ اپنے گھر کی عورتوں سے جا کے پوچھیے کتنی مرتبہ اس پروگرام میں وہ آئی۔ میرے بھائی ہم سب اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہمارے یہاں اس طریقے کے دینی اجتماعات میں اور جمعہ کے خطبے میں عورتوں کا جانا کوئی ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ کیوں صاحب؟ تفریح کی جگہوں پر جانا تو ہم ضروری سمجھتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ تفریح کا کی کوئی جگہ ہے، کوئی شاپنگ مال ہے، کوئی ایسی تفریح کی جگہ ہے جہاں بیٹی جا رہی تو بہو نہیں جائے گی، بہو بھی جا رہی ہے، بیٹی بھی جا رہی ہے، ساس بھی جا رہی ہے، ساری عورتیں جا رہی ہیں۔ دین کا معاملہ آیا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا معاملہ آیا، آپ نے گھر کی بوڑھی عورتوں سے کہہ دیا صاحب وہ ٹھیک ہے وہ جمعہ میں جا رہی ہیں، بہو کو کام ہے آپ اس کو مینج کیجیے، ایک دن جمعہ کے دن کھانا تھوڑا پہلے بنا لیجیے۔ بھئی آپ مینج کرنا چاہیں تو بہت سارے طریقے ہیں آپ کے پاس، مگر آپ اپنے گھر کے حالات کو خود کنٹرول کریں کہ نہیں یہ آدھا گھنٹے کا خطبہ
یہ ہماری روحانی خوراک ہے میرے بھائی، یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ یہ ہفتے بھر ہماری عورتیں دنیا کی غلط باتیں اور دنیا کی بیہودہ باتیں جو ان کے دماغ میں سوشل میڈیا کے ذریعے ڈالی گئی، ٹیلی ویژن کے ذریعے ڈالی گئی، سیریلز کے ذریعے ڈالی گئی، دین سے دور کرنے والی ہزاروں چیزیں ان کے دماغ میں ڈالی گئی، کم سے کم ہفتے میں آدھا گھنٹہ ایسا بھی تو ہو جہاں ان کو ایمان کی باتیں کوئی بتانے والا، کوئی تقویٰ کی باتیں بتانے والا۔ ابھی آج میں بات کروں گا حضرت میمونہ کی، آپ حیرت کریں گے، اللہ کے نبی کی بیویاں اور سب احترام کے قابل، لیکن میں جب اللہ کے نبی کی بیویوں کی سیرت پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک گلدستہ ہے، ایک گلدستہ ہے جس میں ہر پھول کا اپنا ایک الگ رنگ ہے، ہر پھول کی اپنی ایک الگ خوشبو۔ حضرت میمونہ کی ایک خاصیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت میمونہ اللہ کے رسول کی بیویوں میں ایک ایسی بیوی ہے جو ان حدیثوں کو روایت کرتی ہیں جن کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں فقہی حدیثیں، مسئلے مسائل والی حدیث۔ آپ غور کیجئے گا، کبھی حدیث کی کتابوں کو پڑھیے آپ، حضرت میمونہ کی جو حدیثیں ہیں وہ اخلاق سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، وہ آداب سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، وہ اصلاح معاشرہ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں۔ حضرت میمونہ کی حدیثیں اللہ کے نبی کے غسل کے طریقہ سے ریلیٹڈ، حضرت میمونہ کی حدیثیں اللہ کے نبی کے حج کے طریقے سے ریلیٹڈ ہیں، نماز کے طریقے سے ریلیٹڈ ہیں، استنجا کے طریقے سے ریلیٹڈ ہیں۔ حضرت میمونہ کی حدیثیں فقہی مسائل، مسئلے مسائل کے متعلق ہیں۔ 76 حدیثوں کی راویہ ہیں حضرت میمونہ اللہ کے نبی سے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت میمونہ کو بہت ہی شارٹ ٹرم ملا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ سن 7 ہجری میں، ذی القعدہ سن 7 ہجری میں حضرت میمونہ اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی ہیں، اور ربیع الاول سن 11 ہجری میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے۔ 4 سال میں اللہ کے رسول سے نہ جانے انہوں نے کتنی باتیں سنی ہوں گی، 76 حدیثوں کو انہوں نے یاد کیا۔ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، چلو ریکارڈ کر لیا بعد میں سن لیں گے، لکھنے پڑھنے کا زمانہ میں نہیں تھا، چلو نوٹس بنا لیا بعد میں پڑھ لیں گے۔ 76 حدیثیں حضرت میمونہ نے اللہ کے نبی سے سنا، یاد کیا اور امت کو پہنچایا۔ یہ معمولی بات ہے؟ آج ہمارے یہاں کی عورتیں میرے بھائی، ان کو دین کی نالج نہ کے برابر۔ ساری بچیاں تو جامعہ رحمانیہ میں نہیں پڑھتی اور پڑھ بھی نہیں سکتی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں کانوینٹ اسکولوں میں، کوئی اعتراض کی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہمیں حق ہے، ہم ہائر ایجوکیشن دے رہے اپنی بچیوں کو، میں اس کو بالکل غلط نہیں قرار دے رہا ہوں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں سمبیل میں، ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں سینٹ جانس میں، اب وہاں سے انہوں نے 12 کیا، پھر گریجویشن کیا، انہوں نے اعلیٰ تعلیم تو انہوں نے حاصل کر لی، دنیا کی تمام تعلیم ان کے پاس آ گئی، مگر انہیں اللہ کے رسول کی بیویوں کی زندگی بتانے والا کوئی نہیں، انہیں اماں عائشہ کے تقویٰ کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں، انہیں حضرت خدیجہ کی قربانیوں کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ آج جو گھروں میں بگاڑ ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں، ساس بہو کے جھنجٹ ہے، کیوں ہے میرے بھائی؟ کہ ایمان نہیں، تقویٰ نہیں ہے، نبی کے صحابہ کی سیرت نہیں ہے، نبی کی بیویوں کی زندگی کے بارے میں ہماری عورتوں کی معلومات زیرو ہے۔ تو سب سے پہلا پیغام تو میں آج یہی دینا چاہتا ہوں کہ اس پر ہم تھوڑا سا فوکس کریں۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے میرے بھائی، آپ موبائل کا استعمال بھی ایک اچھا استعمال کر سکتے ہیں۔ صبح عورتیں کچن میں گئی، یوٹیوب کے اوپر کوئی اچھی سی تقریر، کوئی مستند عالم کی تقریر لگا دی، کچن میں کام بھی ہو رہا ہے، تقریر سن لیا، آدھا گھنٹے کی تقریر سن لی۔ اب وہ آدھا گھنٹے کی تقریر جو سکون کے ساتھ کام کرتے ہوئے انہوں نے سن لیا، بہت بڑی بات ہے۔ جمعہ کے خطبے میں ایسا ارینجمنٹ کریں کہ عورتیں مسجد میں آئیں، اس طریقے کا کوئی پروگرام ہو، اس کو ہم لائٹلی نہ لے، ہوتا رہتا ہے بھائی مسجد میں پروگرام، یہ عورتوں سے ریلیٹڈ پروگرام۔ اللہ کے نبی کی بیویاں جو اس امت کی آئیڈیل خواتین، بھائی اللہ کے نبی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں، مگر آپ ایک آئیڈیل مرد ہیں، عورتوں کے لیے آئیڈیل تو عورت چاہیے۔ یہ نبی کی جو 11 بیویاں ہیں، یہ آئیڈیل خواتین ہیں۔ ان کی زندگی میں آپ کو تقویٰ ملے گا، ان کی زندگی میں آپ کو سادگی ملے گی۔ آج ہمارے یہاں عورتوں کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے یہاں کی عورتوں کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ نے میرا فلاں ارمان نہیں پورا کیا، آپ مجھے کبھی ممبئی نہیں لے کے گئے، مجھے کبھی بنگلور نہیں لے کے گئے، آپ نے مجھے کبھی دبئی کی سیر نہیں کرائی، آپ نے مجھے فلاں کپڑا نہیں دلایا۔ آج عورتوں کے یہی معاملات تو ہوتے ہیں۔
ان کی جو خواہشیں ہوتی ہیں، ان کی جو تمنائیں ہوتی ہیں، ان سب کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیویوں نے، میرے بھائیوں، یہ بیویاں جس دور میں تھیں، آپ سوچیں اللہ کے نبی کی ویلیو کیا تھی اس سماج میں۔ صحابہ جان چھڑکتے تھے اللہ کے رسول کی۔ اس پورے مدینہ کی سوسائٹی میں اللہ کے نبی سب سے ٹاپ کے انسان تھے۔ سارا مدینہ آپ کو آنکھوں پر بٹھاتا تھا۔ ایک ایسے انسان کی بیویاں تھی اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات، مگر انہوں نے کبھی اپنے نبی سے یہ رونا نہیں رویا کہ ہمیں کیوں اچھے کپڑے نہیں مل رہے، ہمارے گھروں میں 2 مہینے چولہے کیوں نہیں جل رہے ہیں، مدینہ کے اندر بڑے بڑے عالی شان مکان ہیں، ہم یہ چھوٹے چھوٹے کمرے۔ اللہ کے رسول کے کمرے کیسے تھے؟ کبھی آپ سیرت کی کتابوں کو دیکھیے، اللہ کے نبی کی بیویاں جن کمروں میں رہتی تھیں، اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے کہ راوی کہتا ہے کہ جب میں ان کمروں میں جاتا تھا تو میں ہاتھ کو بڑھاتا تھا تو میں چھت کو ٹچ کر لیتا تھا۔ چھت کی ہائٹ بہت زیادہ نہیں تھی، کوئی فرنیچر نہیں تھا، کوئی پکا فرش نہیں تھا، کوئی ماربل نہیں تھا، ایک معمولی سا بستر رہتا تھا، ایک معمولی سا تکیہ رہتا تھا، ضرورت کے کچھ برتن رہتے تھے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے چھوٹے چھوٹے کمرے، یہاں قرآن اترتا تھا میرے بھائی، یہاں جبریل آتے تھے۔ ان کمروں کو جب عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہونے لگی اور ان کمروں کو توڑا جانے لگا تو مدینہ کے بچے بچے رو رہے، مدینہ کے گھروں میں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج نبی کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ اور سعید بن مسیب اس دور کے بہت بڑے تابعی تھے، انہوں نے اس منظر کو دیکھ کر کے کہا تھا کہ کاش ان کمروں کو باقی رکھا جائے اور آنے والی نسلیں دیکھیں کہ محمد عربی نے کیسی زندگی گزاری تھی اور آپ کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری۔ اللہ کے رسول کی بیویوں کے حالات زندگی ہماری عورتوں کو جاننے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ آپ نے پوری سیریز سنی ہے، اس میں حضرت خدیجہ کے حالات آپ نے دیکھے۔ حضرت خدیجہ کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ شوہر کے اوپر جب ٹینشن آئے، شوہر کے اوپر جب مصیبتیں آئیں تو بیوی کا رول کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی پتھر کھا رہے، کس کے لیے کھا رہے بھائی؟ آپ کا اپنا کوئی مفاد ہے؟ آپ کو کوئی دولت ملنے والی ہے؟ کوئی دنیا میں شہرت ملنے والی ہے؟ بس ایک ہی درد ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے راستے پر آ جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اتنی تڑپ تھی اللہ کے نبی کے اندر لوگوں کے ایمان لانے کی کہ اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا کہ اے نبی کہیں آپ اپنی جان کو جوخم میں نہ ڈال دیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیں، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ لیکن لوگ کیا کرتے تھے؟ میرے نبی پر پتھر مارتے تھے، میرے نبی کو شاعر کہتے تھے۔ کبھی کبھی نا فزیکل، کوئی آپ کو فزیکلی تکلیف پہنچائے، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ مینٹل تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کام اچھا کریں، آپ کا مشن اچھا ہو اور لوگ آپ پر اعتراض کریں، لوگ آپ کے کیریکٹر پر کیچڑ اچھالیں، وہ جو تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی نا، وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی دکھوں کا یہ پٹارا لے کر جب اپنے گھر جاتے تھے تو آپ کی وفادار بیوی حضرت خدیجہ اپنی مسکراہٹوں میں ان غموں کو دور کر دیتی تھی۔ اسی لیے جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اللہ کے نبی بہت غمگین ہوئے، آپ کی آنکھوں میں تب بہت آنسو آئے تھے۔ اور سیرت کی کتابوں میں اس سال کو عام الحزن کہا گیا جس سال آپ کی بیوی خدیجہ کا انتقال ہوا۔ تو یہ انٹرنل سپورٹ بہت ضروری ہے ایک انسان، زمانے کے مسائل سے لڑنے کے لیے، زمانے کی پرابلم سے لڑنے کے لیے انٹرنل سپورٹ، گھر کے اندر کا سپورٹ جو ایک بیوی دے سکتی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، ان کے پاس دولت ہے، اچھا کاروبار ہے، عالیشان بلڈنگ ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، مگر گھر کے اندر ایک ایسی بیوی ہے جو اذیت دے رہی ہے، جو ذہنی طور پر تکلیف دے رہی ہے، وہ دنیا کی دولت اس انسان کو سکھی نہیں رکھ پا رہے۔ اور ایسے بھی لوگوں کو دیکھا گیا کہ پریشان حال ہے، مزدور ہیں، غریب ہیں، مگر گھر میں ایک ایسی بیوی ہے جو مسکرا کر استقبال کرتی ہے، جو اپنی باتوں سے اس کے غموں کا مداوع کرتی ہے، اپنی مسکراہٹوں سے اس کی تکلیفوں کو دور کرتی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بیوی ہے۔ یاد کرو اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈال رہا ہے، آپ گھبرائے گھر آتے ہیں، حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں مجھے کمبل لا کر کے دے دو، خدیجہ کمبل لا کر کے دیتی ہیں،
آپ فرماتے ہیں، پورا واقعہ سناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں انی خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے یہ ڈر ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں میں برباد نہ ہو جاؤں، کہیں میں ختم نہ ہو جاؤں۔ ذمہ داری کا بوجھ اللہ کے رسول کو پریشان کر رہا۔ اب ایسے موقع پر حضرت خدیجہ نے کیا رول پلے کیا، اللہ، شوہر ٹینشن میں ہے اور حضرت خدیجہ ظاہر ہے شوہر کے حالات جتنا بیوی سمجھتی ہے دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ دنیا تو انسان کا بات ظاہر دیکھتی ہے، بیوی تو باطن بھی جانتی ہے۔ حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو اچھی طریقے سے جانتی ہے۔ ابھی اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت بھی نہیں دی ہے، لیکن حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کو رسول مان لیا اور کیا کہتی ہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحیم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ تو بیکار لوگوں کو کام دلا دیتے ہیں، وتقری الضیف، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو حق کے راستے میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہ کرے گا۔ اگر یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے تو اللہ ضرور پوری کرے گا۔ تو خدیجہ وہ بیوی تھی، اللہ کے نبی کتنی محبت کرتے تھے خدیجہ سے۔ خدیجہ کی بہن کبھی گھر آ جاتی تھی، اللہ کے نبی کو ایسا لگتا تھا خدیجہ آ گئی، ان کی آواز سن کر کے اللہ کے نبی خدیجہ کو یاد کرتے تھے۔ گوشت بنتا تھا اللہ کے نبی کے گھر میں تو بوٹیاں اس کی خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھجواتے تھے۔ حضرت عائشہ کو کبھی رشک ہوتا تھا، حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ کہہ بھی دیا کہ اللہ کے نبی خدیجہ کے اندر ایسی کیا خاص بات تھی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نہیں سمجھو گی عائشہ، خدیجہ میری وہ بیوی ہے واسطنی بنفسہا ومالہا، جب مجھے مال کی ضرورت پڑی خدیجہ نے اپنا مال میرے لیے قربان کیا، اور خدیجہ نے اپنی جان میرے لیے لگا دی، اپنی زندگی میرے پیچھے لگا دی۔ تو حضرت خدیجہ کی زندگی میں آپ کو وہ چیز ملے۔ حضرت عائشہ کو دیکھیں آپ، امام زہری کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی عورتوں کا علم ایک طرف اور عائشہ کا علم ایک طرف، 2210 حدیثوں کی راوی حضرت عائشہ، جن مسائل میں صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے آ کر کے اماں عائشہ سے ڈسکس کرتے تھے، مسئلے کو حل کرتے تھے۔ کتنے ایسے مسائل ہیں صحابہ نے اماں عائشہ کے فتوے کو سنا، رجوع کر دیا اپنی بات سے۔ حضرت عائشہ نے امت کی عورتوں کو سبق دیا کہ تم مسئلے مسائل بھی سیکھ سکتی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر گرہستی کرنے والی عورت دین کے مسائل کو نہیں سیکھ سکتی ہے۔ اگر عورت گھر گرہستی کر سکتی ہے تو عورت دین بھی سیکھ سکتی ہے اور دین سکھا بھی سکتی ہے۔ یہ اماں عائشہ ہیں۔ حضرت ابوبکر کا آخری ٹائم، بستر مرگ پر ہے حضرت ابوبکر صدیق، اماں عائشہ اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں۔ باپ کمزور ہے، نڈھال ہے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، بیٹی کی شکل دیکھتے ہیں، بیٹی حال چال لینے آئی ہے، بیٹی آخری ٹائم میں باپ کا سہارا بننے آئی ہے، مگر وہ کیا لوگ تھے میرے بھائی۔ حضرت ابوبکر نے بیٹی کو دیکھا، پوچھا بیٹی یہ بتا اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ آخری ٹائم میں باپ کو یہ فکر ہے کہ میرا کفن دفن سنت کے مطابق ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں مرنے کے ٹائم اس کی فکر ہوتی ہے پراپرٹی کا وارث کون ہوگا، بٹوارا کیسے ہوگا، بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا۔ ہمارے یہاں تو اسی پر فوکس ہوتا ہے۔ وہاں آخری ٹائم میں ابوبکر صدیق بیٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹی اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے؟ اماں عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کے کفن میں 3 کپڑے۔ کیا سبق ملا؟ کہ بیٹی کو اس قابل بناؤ کہ باپ مسئلہ بیٹی سے پوچھے۔ آج ایسی بیٹیاں کہاں ہیں میرے بھائی؟ حضرت عائشہ آپ کو سبق سکھا رہی ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو اس قابل بناؤ کہ ضرورت پڑے تو تمہیں وہ مسئلہ بتائیں۔ انہی بیویوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کی بیٹی، کہتے ہیں باپ کا اثر تو بچوں کے اندر آتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت حفصہ مزاج کی تھوڑی تیز تھی، ظاہر ہے جینیٹک اثر رہا ہوگا، واللہ عالم، ہم کنفرم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک مشاہدہ ہے کہ ماں باپ کا اثر بچوں پر آتا ہے۔ حضرت حفصہ کی زبان میں کچھ تیزی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کسی بات پہ ناراض ہو گئے آپ، اور حضرت حفصہ کو الگ کرنے کا اپنا ارادہ کریں، اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس ہے۔ یہ صحیح روایت ہے، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس ہے اور آپ نے کہا کہ راجع حفصہ، اے اللہ کے نبی آپ
حفصہ کو اپنے آپ سے الگ مت کیجیے، حفصہ سے رجوع کیجیے. فإنها صوامۃ قوامۃ، حفصہ بڑی روزے دار عورت ہے اور راتوں کو جاگنے والی اور قیام کرنے والی عورت. اللہ، آج ایسی عورتیں کہاں ہیں؟ آج ایسی عورتیں کہاں ہیں جن کے تہجد پڑھنے کی گواہی جبریل آ کر کے دے رہا ہے، اور جبریل علیہ السلام آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، حفصہ بڑی عبادت گزار ہے، بڑی تہجد گزار ہیں، آپ ان کو اپنی ذات سے الگ مت کیجیے. کیا ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو حضرت حفصہ کی سیرت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی؟ کیا ہماری ماں بہنوں کو حضرت ام سلمہ کی سیرت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جن سے بچہ چھین لیا گیا، شوہر کو الگ کر دیا گیا؟ بیچاری اسلام کے لیے، دین کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، اور جب بچہ ان کے حوالے کیا گیا تو 480 کلومیٹر کا سفر اللہ کا نام لے کے اکیلے نکل پڑی مکہ سے مدینہ. یہ عورتیں ہیں نبی کی بیویاں، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. انہی بیویوں میں حضرت زینب بنت خزیمہ ہے، جو غریبوں کا اتنا خیال کرتی تھی کہ ان کا نام پڑ گیا ام المساکین. آج ہمارے یہاں اسی بنارس میں بڑھیا دائی ایک مسجد ہے، اس کی تاریخ لوگ بتاتے ہیں کہ کوئی عورت تھی بڑھیا دائی نام کی، کوئی عورت، اس کو احترام میں بڑھیا دائی کہتے تھے، اس نے وہ زمین وقف کی تھی مسجد کے لیے. آج ویسی عورتیں کہاں ہیں میرے بھائی؟ صحابہ کرام کے درمیان اپیل ہوتی تھی چندے کی، اللہ کے نبی چندے کی اپیل کرتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، عورتیں اپنے کانوں کے ایرن، ایئر رنگ اور اپنے جھمکے اور اپنے جو ہے زیورات اتار کے وہ دے دیتی. آج کہاں ہے وہ عورتیں؟ صدقہ خیرات کرنے کا وہ جذبہ آج ختم ہو رہا ہے ہمارے سماج میں. اللہ کے نبی کی انہی بیویوں میں حضرت زینب بنت جہش ہے. حضرت زینب بنت جہش کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی پھوپھی کی بیٹی ہے، خاندان بھی عالی شان ہے، خوبصورت بھی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی کی بیویوں میں میری ٹکر کی کوئی تھی تو زینب بنت جہش. ایک مقام تھا حضرت زینب بنت جہش کا. مگر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت زینب بنت جہش جب حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگا، جھوٹی تہمت لگی، اور جب اللہ کے نبی نے حضرت زینب سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ بھئی آج ہمارے یہاں غیبت عام بات ہے، شکوے شکایت عام بات ہے. بڑی روزے دار، بڑی نمازی عورتوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ شکوے شکایت کی عادت تو ہوتی ہے. ساس بڑی متقی ہے لیکن بہو کے متعلق کچھ نہ کچھ شکایت تو کر ہی دیتی ہے. بہو بہت نیک ہے لیکن ساس کے بارے میں دو چار الفاظ تو بول ہی دیتی ہے. یہاں تو سوتن کا رشتہ ہے، دنیا کا سب سے خطرناک رشتہ سوتن کا رشتہ مانا جاتا ہے. کوئی سوتن اپنی سوتن سے کبھی خوش نہیں ہوتی. یہاں 9 سوتنیں ساتھ میں رہتی ہیں، مگر کیا مجال ہے کہ کسی نے کسی کی غیبت کی. یہ تو موقع تھا، اپنی دشمنی نکال سکتی تھی، کہہ سکتی تھی کہ ہاں اگر عائشہ کے اوپر الزام لگائے تو عائشہ نے کچھ کیا ہوگا. بڑا بہترین موقع تھا. مگر زینب بنت جہش کہتی ہیں احمی سمعی و بصری، اے اللہ کے نبی میں اپنی آنکھوں اور اپنے کان کی حفاظت کرتی ہوں، میں عائشہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتی. میں نے جو آج تک دیکھا ہے میں نے ان کے اندر کوئی برائی نہیں پائی. یہ تھی نبی کی زبان کی حفاظت کس کو کہتے ہیں. شکوے شکایت اور غیبت سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے، اس کی مثال دیکھنی ہے میرے پیارے ساتھیوں تو آپ نبی کی بیویوں کے حالات. تو آج اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے، اور میں یہی میسج اپنی ماں بہنوں کو دینا چاہتا ہوں کہ نبی کی زندگیوں کو آپ پڑھیں. بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں. قرآن کریم کے 21ویں پارے کے لاسٹ میں اور 22ویں پارے کے شروع کی جو آیتیں ہیں، ہر عورت کو وہ آیتیں ضرور پڑھنا چاہیے. ہر ماں کو وہ آیتیں پڑھنی چاہیے، ہر بیٹی کو وہ آیتیں پڑھنا چاہیے، ہر بہو کو وہ آیتیں پڑھنا چاہیے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر کے آیت نمبر 35 تک کی آیت آپ دیکھ لیجیے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں میں خوشحالی آ گئی. جنگ احزاب کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، جنگ بنو قریظہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. مسلمانوں کے گھروں میں سونا چاندی آ گیا ہے، مسلمانوں کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن نبی کے گھر کی عورتیں، نبی کی بیویاں وہی ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہ رہی ہیں. اللہ کے نبی کی بیویوں نے اللہ کے نبی سے گزارش کی، اے اللہ کے نبی ہم آپ کی بیویاں ہیں اور ہماری زندگی اتنی سادہ ہے. ارے قیصر و کسریٰ کی بیگمات تو بڑے عیش و آرام سے محلوں میں رہتی ہیں، ان کی خدمت میں کنیزیں لگی رہتی ہیں، ہماری خدمت میں تو کوئی کنیز نہیں لگی. اے اللہ کے نبی ایسا کب تک چلے؟
ہمارے خرچے کچھ بڑھنے چاہیے، ہماری انکم کچھ بڑھنی چاہیے، ہمارے گھر میں بھی خوشحالی آنی چاہیے۔ ذرا ایمان سے بتاؤ میرے بھائیو، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا مطالبہ غلط تھا؟ کیا دنیاوی نقطۂ نظر سے ناجائز تھا؟ بالکل جائز تھا بھائی۔ خوشحال زندگی گزارنے کا سب کو رائٹ ہے، اچھے مکان میں رہنے کا سب کو حق ہے، مگر یہاں مسئلہ یہ تھا کہ آپ نبی کی بیویاں ہیں، آپ اس امت کی آئیڈیل خواتین ہیں، آپ نے ایسا مطالبہ کیا، اس کا مطلب کہ اب آپ کی نظر بھی آخرت پر نہیں ہے، آپ کی نظر دنیا پر ہے۔ آپ کو دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی سج دھج وہ زیادہ پیاری ہے۔ اس موقع پر یہ آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، تمہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے، تمہیں دنیا کی سجدت چاہیے، فتعالینا، تو آ جاؤ، امتعکن، میں تمہیں دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، دو چار اچھے کپڑے سلوا دیتا ہوں، اچھی زندگی کے کچھ مال و دولت تم کو دے دیتا ہوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور تمہیں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر دیتا ہوں، تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، پھر تم نبی کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ اللہ، تمہاری نظر میں اگر دنیا سب کچھ ہے، تمہیں دنیا کی چمک چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے، تمہیں اونچی بلڈنگ میں رہنا ہے، تمہیں خدمت کرنے کے لیے کنیزوں کی ضرورت ہے، تو ٹھیک ہے، پھر نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ کو یہاں سے رخصت دیا جا رہا ہے۔ غور کرو، یہ آیت جب نبی کی بیویوں کے سامنے پڑی ہوگی، ان پر کیا گزری ہوگی؟ اللہ، یہ ہم تو ایسے ہی سمپل سن رہے ہیں نا، یہ جس کے بارے میں نازل ہوئی ان کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ بھائی یہ تو نبی کی بیویاں ہیں، انہوں نے کتنے سکھ دکھ کے ایام نبی کے ساتھ گزارے ہیں، اور آج قرآن اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے نکل جاؤ نبی کے گھر سے، نہیں رہنا ہے تم نبی کے گھر۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، رسول سے محبت کرتی ہو، اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو، تو نیکی کے کام تم کرتی رہو، اس کو کنٹینیو رکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں جس کو آیت تخیر کہا جاتا ہے۔ تخیر مطلب آپشن، چوائس۔ اللہ تعالیٰ نے چوائس دی اپنے نبی کی بیویوں کو، چاہو تو دنیا لے لو اور چاہو تو نبی کا ساتھ لے لو۔ اب جب یہ دو آیتیں نازل ہوئی، اب غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس، سب سے زیادہ محبت بھی آپ حضرت عائشہ سے کرتے تھے۔ ایک سے زیادہ اگر کسی کی بیویاں ہوں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو سلوک سب کے ساتھ برابر کرنا ہے، لیکن ہاں دل میں محبت کسی کی کم اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے درمیان بٹوارا ہر چیز کا برابر کرتے تھے، لیکن محبت کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم لا تلمنی فیما لا املک، اے اللہ جس چیز کا میں مالک نہیں ہوں اس پر تو مجھے ملامت مت کر، اس پر تو میری پکڑ مت کر۔ دل کے اندر ہو سکتا ہے کسی کی محبت زیادہ ہو، تو حضرت عائشہ سے آپ کی محبت بہت زیادہ ہے، لیکن آپ نے سلوک سب کے ساتھ برابر، یہاں تک کہ آخری ٹائم میں، مرض الموت میں، جب اللہ کے نبی بیمار تھے، اس موقع پر بھی آپ بار بار کیا کہہ رہے تھے؟ این اکون غدن، این اکون غدن، کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے؟ یعنی آپ اشارہ دے رہے تھے کہ میں اب اپنے آخری ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں، اور ساری بیویوں نے کھلے دل سے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ حضرت عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے، اللہ کے نبی سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس، عائشہ ایک بات کہنا ہے تم سے، کہیے ہے اللہ کے نبی کیا بات؟ عائشہ کوئی جلدی نہیں ہے، تم اپنا جواب بعد میں مجھے دے دینا، سوچ سمجھ کے دے دینا، اپنے والدین سے مشورہ کر کے دے دینا۔ اے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کون سا ایسا سیریس میٹر ہے کہ آپ مجھے سوچنے سمجھنے کی مہلت دے رہے ہیں، والدین سے مشورہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا بات ہے، میٹر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ دو آیتیں پڑھ کے سنا دی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 کہ عائشہ یہ میٹر ہے، اللہ تمہیں اختیار دے رہا ہے، چاہو تو میرے ساتھ رہو، اور اگر دنیا چاہیے تو پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ، لیکن اے عائشہ یہ
یہ مجھے تم سوچ سمجھ کے جواب دو، اس کے بارے میں جلدی نہیں، اپنے والدین سے سمجھ کے جواب۔ اما عائشہ نے جو جواب دیا ہے اللہ اکبر، کہتی ہیں افی ھذا استغفر ابویہ، اے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا یہ اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تمہیں اگر اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے اور آخرت میں گھر بنانا چاہتی ہو تو تم نبی کے ساتھ رہو اور نیکی کا کام کرتی رہو، اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا آپشن کیا ہے، میری چوائس کیا ہے؟ میں اللہ کو چنتی ہوں، میں رسول کو نہیں چاہیے مجھے عیش و آرام کی زندگی، میں آپ کے ساتھ روکھا سوکھا کھا لوں گی، کمزور زندگی گزار لوں گی، تنگی کی زندگی گزار لوں گی، مگر مجھے اللہ پیارا ہے، مجھے اس کے رسول پیارے ہیں، مجھے آخرت کا گھر پیارا ہے۔ یہ اما عائشہ کا جواب تھا، اور یہی جواب اللہ کے نبی کی ساری بیویوں نے دیا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا۔ یہ جو لقب پڑا نا امہات المومنین، یہ کوئی معمولی لقب نہیں ہے، جو امت کی مائیں ہیں، یہ رسپیکٹ دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ امت کی مائیں ہیں، اور اپنے نبی کی زندگی میں بھی یہ امت کی مائیں تھی، اور کل جنت میں بھی یہ نبی کی بیویاں ہوں، ان کو یہ مقام اللہ نے دیا۔ اور جب نبی کی بیویوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کھلے دل سے کہا ہمیں عیش و آرام کی زندگی نہیں چاہیے، ہم نبی کے ساتھ ان چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں زندگی گزارنے کو تیار ہیں، ہم بھوکے رہنے کو تیار ہیں، ہم کمزور زندگی گزارنے کو تیار ہیں، تو اللہ نے اپنے نبی کی ان بیویوں کو پھر یہ مقام دیا۔ اللہ نے وہ سورہ احزاب کی آیت نازل کی جس میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اب آپ ان بیویوں میں سے کسی کو طلاق نہیں دے سکتے ہیں، یہ جو 9 بیویاں آپ کے نکاح میں اس وقت ہیں، آپ ان میں سے کسی کو طلاق نہیں دے سکتے۔ یہ 9 بیویاں دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور جنت میں آخرت میں بھی آپ کی بیوی رہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو، اللہ کا ایک قانون ہے، جیسا عمل کریں گے آپ اللہ ویسا ہی بدلہ دے گا۔ ان نبی کی بیویوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا عیش و آرام قربان کیا، اللہ نے یہ آنر اور یہ مقام اور یہ احترام ان کو دیا۔ اللہ نے کہا تم میرے نبی کی بیوی دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی میرے نبی کی بیوی ہو۔ تو امہات المومنین وہ عورتیں ہیں میرے پاس، اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ امہات المومنین کی عظمت اور ان کے مقام کو جاننا یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ اگر کسی ایک امہات المومنین میں سے کسی ایک کے اوپر بھی کوئی گندا کمنٹ کر دے، کوئی بےہودہ بات کر دے، کوئی بدتمیزی کر دے، اپنی سگی ماں کے ساتھ آپ بدتمیزی کر دیں تو شاید اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اس روحانی ماں کے ساتھ، اس ایمانی ماں کے ساتھ اگر آپ نے بدتمیزی کی تو آپ نے اللہ کے ساتھ دشمنی مول لی ہے۔ اسے اللہ نے احترام اور عزت بخشی ہے، آپ نے اس کے ساتھ دشمنی کی، آپ کو قیامت کے دن جواب دینا۔ آج ایسے بھی بدتمیز لوگ دنیا میں موجود ہیں، باقاعدہ ان کے یہاں کلمہ ہے عائشہ و حفصہ فی النار، ان کے یہاں باقاعدہ کیک کاٹی جاتی ہے حضرت عائشہ اور حفصہ کے نام کی، ان کے ناموں پر چھری چلائی جاتی ہے اور جوتے چپلوں پر ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ انہیں عائشہ اور حفصہ سے اتنی نفرت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ ایسے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچائے اور ہم سب کو امہات المومنین سے سچی محبت کرنے کی توفیق۔ تو سورہ احزاب کی ذرا عنایتوں کو دیکھیے، پھر ہم حضرت میمونہ کے چونکہ حالات پر بہت زیادہ میٹر نہیں ہے، مختصر بات کر کے بات ختم کریں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 آپ سے آگے بڑھیے۔ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی عورتوں، اگر تم نے کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کا کام کیا، کوئی غلط کام کیا، کوئی گندا کام کیا تو تم کو ڈبل سزا ملے گی۔ آج کتنے لوگ ہیں کہتے صاحب ہم سید لوگ ہیں، ساؤتھ میں کبھی کبھی میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب سید گھروں کی جو لڑکیوں کے جو والدین ہوتے ہیں وہ رشتے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کوئی سید گھر کی کوئی لڑکی لینا نہیں چاہتا، کہتے ہیں سید گھر کی لڑکی لے لیں گے تو اسے اپنے گھر میں جھاڑو دلوائیں گے، نبی کے خاندان کی لڑکی ہے اور وہ ہمارے گھر میں جھاڑو لگائے گی، بھائی ہم ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنائیں۔ تو سید گھرانے کی لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے، ساؤتھ میں نے یہ ماحول دیکھا۔ آج لوگ اپنے آپ کو جو بھائی ایک تو یہ کنفرم بھی نہیں ہے کہ واقعی وہ سید ہے بھی کہ نہیں، اصل سید تو مکہ اور مدینہ میں ہونے چاہیے، وہاں بیچارے سید ہے ہی نہیں اور سارے سید ہندوستان میں آ گئے، یہاں قدم قدم پہ گلی گلی سید مل رہے ہیں۔ تو اب جو لوگ سید ہیں صاحب ان کے لوگ ہاتھ پیر چوم رہے ہیں کہ صاحب یہ اولاد رسول ہے، یہ نبی کی نسل کے لوگ ہیں، یہ سید لوگ ہیں، اب چاہے اس کا کیریکٹر کیسا بھی ہو۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے جس کا نبی سے جتنا تعلق ہے اس کی رسپانسبلٹی بھی اتنی زیادہ ہے۔ تم نبی کی بیوی ہو نا،
سزا تمہیں ڈبل ملے گی. تم نے اگر کوئی غلط کام کیا جو سزا عام عورتوں کو ملتی ہے تمہیں ڈبل ملے گی. یاد رکھو تمہارا مقام بہت اونچا ہے تو تمہاری ذمہ داری بھی بہت اونچی ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان کام ہے. اب یہاں سے قرآن کا 22واں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور اے نبی کی عورتوں جو تم میں سے اللہ کی فرما برداری کرے گی, رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی, ایسی عورتوں کے لیے ہم نے بہت بڑا ثواب اور جنت تیار کر کے رکھی ہے. ثواب بھی ڈبل ملے گا. نیکی کرو گے تمہیں زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ تمہارا مقام بہت اونچا ہے. یا نساء نبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی عورتوں تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اور یہی سے ایک نقطہ ہے کہ سماج میں وہ عورتیں جو عالمہ ہیں یا عالم کی بیوی ہیں ان کا مقام بھی عام عورتوں سے زیادہ ہے. جب عام عورتوں سے زیادہ ہے تو کپڑا جتنا سفید ہوگا نا اس پر دھبے اتنے تیز نظر آئیں. اس لیے تمہاری رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے. قرآن کی یہ آیت ان تمام عورتوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے جو کسی عالم کی بیوی ہیں. یا نساء النبی, اے نبی کی عورتوں, لستن کاحد من النساء. نبی جب نبی عام لوگوں کی طرح نہیں ہے تو نبی کی بیوی بھی عام لوگوں کی طرح. علماء کی بیویاں ہیں, ہو سکتا ہے علماء کی جو علمی زندگی ہوتی, دعوتی زندگی, ہمارے اساتذہ کو آپ دیکھیے جامعہ سلفیہ میں جو ہمارے اساتذہ برسہ برس سے جنہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھائی, بھائی جن کی پرائیویٹ جاب تھی, معمولی تنخواہوں میں انہوں نے پوری زندگی گزار دی. میرے بھائی کیا ان کی عورتوں کے شوق سنگار نہیں تھے؟ کیا ان کی عورتوں نے کبھی خواہش نہیں ظاہر کی کہ ہمارے بھی مہنگے مکانات ہو جائیں, مہنگے کپڑے ہمیں بھی نصیب ہو جائیں؟ مگر اپنے شوہروں کی اس سادہ سی زندگی کو عورتوں نے زندگی گزاری. یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی. بڑے لوگوں کے گھر کا ماحول بھی بڑا ہونا چاہیے, ان کی بیویوں کے دل بھی بڑے ہونے چاہیے. یا میسج ہے علماء کی بیویوں کے, یا میسج ہے ان عورتوں کے لیے جو جامعہ رحمانیہ سے فارغ ہیں, جو کسی دینی ادارے سے فارغ ہیں, جو عالمہ ہیں, کہ آپ کا مقام بہت اونچا ہے. لستن کاحد من النساء, آپ عام عورتوں کی طرح نہیں. ان اتقیتن, اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو, فلا تخضعن بالقول, تو تم کسی اجنبی آدمی سے بات کرنے کے ٹائم نزاکت کے ساتھ بات نہ کرو. زبردستی اپنی آواز میں مٹھاس مت پیدا کرو, پھیکی انداز میں بات کرو, روڈ انداز میں بات کرو. کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے, نئی سڑک پر آپ چلے جائیں, دکانداروں سے عورتیں کس طریقے سے بات کرتی ہیں. اپنے شوہر سے کبھی محبت سے بات نہ کرنے والی وہ دکانداروں سے ایسے پیار اور محبت کے لہجے میں بات کرتی ہے کہ اللہ کی پناہ. حرام ہے یہ چیز. اسلام بڑا ہی سینسیٹیو دین ہے میرے بھائیوں, اور اسلام نے سماج اور معاشرے میں بے حیائی کے ان چور دروازوں کو بند کیا جہاں تک ہماری اور آپ کی نظر نہیں پہنچتی. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ بدکاری کی شروعات کلام سے ہوتی ہے. ابتسامۃ فکلام, پہلے مسکراہٹ ہوتی ہے پھر کلام ہوتا ہے. ایک معمولی سی گفتگو بدکاری کے چور دروازے کھولتی ہے. اللہ اپنے نبی کی عورتوں سے کہہ رہا ہے خبردار, اور یہ میسج نبی کی عورتوں کے ذریعے پوری امت کی عورتوں کو پہنچایا جا رہا ہے کہ خبردار اگر کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے. آج فیس بک کا زمانہ ہے, ایسے لوگ جو اپنی فیس بک پر ہمیشہ اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں, دینی تقریریں اپلوڈ کر رہے ہیں, اب وہ کسی ہماری بہن کے ان باکس میں آ جاتے ہیں, سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں آپ کا دینی بھائی ہوں. یہ دینی بھائی کیا بلا ہے بھائی؟ یہ دینی بھائی کوئی بھائی نہیں ہوتا ہے. یہ دینی بھائی کوئی بھائی نہیں ہوتا ہے. دنیا میں ایک ہی بھائی ہوتا ہے جو آپ کا سگا بھائی ہے, باقی کوئی بھائی نہیں ہے. بات یاد رکھیے آپ. یہ فیس بک کے جتنے بھائی ہیں نا ان کی حقیقت شیطان بہت جلدی سامنے لے آتا ہے. تو یہ ہماری عورتوں کو سوچنا چاہیے, ہماری لڑکیوں کو سوچنا چاہیے. کزن سسٹرز ہیں, خالہ کے لڑکے ہیں, ان کے ساتھ آپ چیٹ کر رہی ہیں. ارے ہماری خالہ کا لڑکا ہے, ہمارا کزن ہے, ہمارا بھائی ہے. بھائی نہیں ہے وہ آپ کا, بھائی نہیں ہے. خالہ کا لڑکا آپ کا بھائی نہیں ہے, چاچی کا لڑکا آپ کا بھائی نہیں ہے. اسلام کی نظر میں یہ سارے رشتے غیر محرم ہیں, اور آپ کے اور ان کے درمیان ایک لمٹ ہونی چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے بات کرنی ہے تو تمہاری آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بدتمیزی ہو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ,
اگر تم نرمی کے ساتھ اور لچک کے ساتھ کسی غیر مرد سے بات کرو گی، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں شہوت کی بیماری ہو اور وہ تمہارے بارے میں کوئی غلط خیال کر بیٹھے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن تم جو بھی بات کرو دستور کے مطابق کرو، صحیح کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی عورتوں تم اپنے گھر کے اندر عزت کے ساتھ رہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر، وہ گھر والی ہے، اس کو گھر بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، ضرورت پڑنے پر وہ پڑھنے جا سکتی ہے، پڑھانے جا سکتی ہے، وہ ضرورت پڑنے پر شاپنگ کرنے جا سکتی ہے، مگر عورت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ باہر وہ جو ہے چوکڑی کرے اور باہر گھومے پھرے اور گھر کی ذمہ داریوں سے بری ہو جائے۔ اس کی اصل ذمہ داری گھر کی ذمہ داری۔ اور اسی علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ پروفیشن، ہر وہ کام، ہر وہ پیشہ جو عورت کی گھر کی ذمہ داریوں کو متاثر کرے، ایسا پیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عورت ایسی کوئی جاب کر رہی ہے کہ بچوں کا حق نہیں ادا کر پا رہی ہے، شوہر کا حق ادا نہیں کر پا رہی ہے، ایسی جاب چھوڑ دے، نہیں کرنی ہے ایسی جاب، نہیں کرنا ایسا کام جس کام کی وجہ سے آپ اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ کی بنی روٹیاں نہ کھلا سکیں، جس کام کی وجہ سے آپ اپنے بچے کو پڑھا نہ سکیں، اپنی بچیوں کے اوپر نظر نہ رکھ سکیں، ایسے کام کو چھوڑ دیجیے آپ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ کا کام آپ کا گھر سنبھالنا ہے، آپ گھر کی ملکہ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور اے نبی کی عورتوں پہلے کی جاہلیت کی طرح بناؤ سنہار کر کے نہ نکلا کرو۔ دور جاہلیت میں عورتیں جب گھر سے نکلتی تھیں خوشبو لگا کر کے نکلتی تھی، بےہودہ کپڑے پہن کر کے نکلتی تھی۔ آج پھر وہی جاہلیت لوٹ کر کے آئی۔ اللہ نے کہا پہلے کی جاہلیت کی طرح بن سنور کر کے مت نکلو، اس کا مطلب کہ ایک جاہلیت اور آئے گی بعد میں، اور وہ جاہلیت آج ہم دیکھیں۔ اور یہ جو جاہلیت ہے آج کے دور کی، اس نے پہلے کی جاہلیت کو مات دے دی ہے میرے بھائی۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ پوتی کے سر پر اگر دوپٹہ نہیں ہے تو دادی کہتی ہے ارے ڈھنگ کے کپڑے تو پہن لے، ماں نہیں کہتی۔ یعنی ایک جنریشن تو اب جا رہی ہے۔ وہ جو گھر میں کوئی غلط کام ہوتا تھا وہ اس کام پر ٹوکنے والی، اب وہ جنریشن کون بچی؟ اب دادیاں بچی ہیں، اب بوڑھیاں بچی ہیں۔ اب یہ جو دوسری جنریشن ہے، ماؤں کی جنریشن، وہ بہت ساری چیزوں کو اگنور کر رہی ہے۔ لڑکی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اگنور۔ لڑکی بغیر پردے کی نکل رہی ہے، اگنور۔ لڑکی کے ڈریس میں کوئی چیز نامناسب ہے، اگنور۔ اب گھر میں ٹوکنے والی کون ہے؟ ماں نہیں ہے، دادی ہے۔ اب ایک دور ایسا آئے گا اب یہ دادیاں دنیا سے چلی جائیں۔ اب جو نئی دادیاں ہوں گی وہ آج کے دور کی مائیں ہیں۔ اب بہت ساری چیزیں جو کل تک غلط تھیں آنے والے دنوں میں اب ان غلط کو بھی کوئی غلط کہنے والا نہیں۔ یہ ہے میرے بھائی، یہ اس دور کی جاہلیت۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کی عورت، باہر سے عورت نقاب پہن کر کے نکل رہی، ماں باپ نے یہ سمجھا کہ صاحب ٹھیک ہے ہماری لڑکی تو نقاب میں نکلی، اور کالج میں جا کر کے وہ نقاب بھی اترا اور ساتھ میں شرم و حیا کی چادر بھی، وہ کینٹین میں کسی لڑکے کے ساتھ گپے لڑا رہی ہے، وہ کہاں کہاں گھوم رہی ہے، اللہ رحم کرے، اللہ کی پناہ۔ تو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تم دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنہار۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے، اور ان کے ذریعے میسج پوری امت کو دیا جا رہا ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے نبی کی بیویوں تم نماز قائم کرو، تم زکات ادا کرو، تم اللہ کی اطاعت کرو، تم رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہ چاہتا ہے اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طریقے کی گندگی کو دور کر دے اور تم کو پاک و صاف کر دے، تمہیں متقی بنا دے، تمہیں پرہیزگار بنا دے۔ شیعہ حضرات اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل بیت سب معصوم ہیں۔ اب ان کے یہاں اہل بیت کا ایک تو اہل بیت کا کانسیپٹ ہی بالکل الگ ہے۔ وہ اہل بیت کس کو مانتے ہیں؟ حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، باقی کسی کو اہل بیت نہیں مانتے۔ اب یہ بھی عجیب بات ہے بھائی، میرے گھر میں شادی کا کارڈ آیا، عبدالغفار صاحب آپ اپنے فیملی کے ساتھ آئیے۔ اب صاحب میں سب کو لے کے جاؤں، اپنے داماد کو لے کے جاؤں، اپنے نواسوں کو لے کے جاؤں، میں مثال دے رہا ہوں، اور اپنی بیوی کو نہ لے کے جاؤں، تو یہ تو مذاق ہو جائے گا۔ صاحب آپ کی فیملی میں تو سب سے پہلے آپ کی بیوی آتی ہے،
روافظ کے یہاں اللہ کے نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن حسین اور ان کی نسل. اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی اہل بیت، اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے. اس کا مطلب کہ اللہ نے اہل بیت کو معصوم بنایا ہے. یہ غلط عقیدہ ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف انبیاء معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں اور انبیاء معصوم ہیں. باقی نبیوں کی اولاد بھی معصوم نہیں، نبیوں کی اولاد بھی معصوم نہیں ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ کے نبی کی بیویوں کو ہم معصوم مانتے ہیں. تو یہ ان کا غلط عقیدہ تھا، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ نے کہا کہ اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے. تو یہ نبی کی بیویاں ہیں میرے پیارے ساتھی. آخری کڑی اس سلسلے کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. سن 7 ہجری میں جب اللہ کے نبی عمرۃ القضا کر کے لوٹ رہے تھے، تب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رشتہ پیش کیا. حضرت میمونہ کون تھی؟ حضرت عباس کی سالی تھی. اچھا، حضرت میمونہ کی ایک خاص بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت میمونہ کی جو ماں تھی ان کا نام تھا ہند بنت عوف. علماء کہتے ہیں کہ پورے عرب میں کوئی ایسی عورت نہیں تھی جس کے داماد اتنے ٹاپ کے ہوں جتنے داماد حضرت ہند بنت عوف کے تھے. ان کی جتنی بیٹیاں تھیں سب بہت بڑے بڑے لوگوں سے ان کی شادی ہوئی تھی. اب ان کی ایک بیٹی حضرت میمونہ نبی کی بیوی، ایک بیٹی ام لبابہ حضرت عباس کی بیوی نبی کے چچا کی بیوی، ایک بیٹی ام لبابہ الصغریٰ حضرت خالد بن ولید کی ماں تھی، ایک بیٹی اسما بنت امیس حضرت جعفر کی بیوی، ان کے مرنے کے بعد حضرت ابو بکر کی بیوی، ان کے مرنے کے بعد حضرت علی کی بیوی. یعنی آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی داماد ہیں، حضرت علی داماد ہیں، حضرت ابو بکر داماد ہیں، حضرت جعفر ابن ابی طالب داماد ہیں، یہ ٹاپ کے صحابہ ہیں اور یہ ٹاپ کی ہستیاں ہیں. یہ سب حضرت ہند بنت عوف کے داماد. تو حضرت میمونہ کی جتنی بہنیں تھیں، کچھ بہنیں تو ان کی سگی بہنیں تھیں، ایک ہی ماں باپ سے تھی، اور کچھ بہنیں ان کی سوتیلی بہنیں تھیں، یعنی ماں ایک تھی باپ الگ تھے، لیکن ساری بہنیں سب بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آئی تھی. ایسے گھرانے اور خاندان سے حضرت میمونہ کا تعلق تھا. حضرت عباس کی سالی تھی. حضرت عباس نے یہ رشتہ پیش کیا، اللہ کے نبی نے اس رشتے کو قبول کیا، اور ذی القعدہ سن 7 ہجری میں جب اللہ کے نبی عمرہ کر کے لوٹ رہے تھے اس موقع پر نکاح ہوا. اور مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے صرف نام، مقام صرف ایک جگہ ہے، اسی جگہ حضرت میمونہ کے ساتھ اللہ کے نبی کا نکاح ہوا، اور وہیں پر اللہ کے نبی حضرت میمونہ کے ساتھ 1-2 روز رہے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ واپس مدینہ لوٹے. تو حضرت میمونہ سن 7 ہجری میں ذی القعدہ سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی، اور 4 سال کا پیریڈ انہوں نے گزارا. 4 سال کے پیریڈ میں انہوں نے اللہ کے نبی سے بہت کچھ سیکھا اور امت کو وہ علم انہوں نے پہنچایا. ان کے جو بھانجے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ جب اللہ کے نبی کے گھر میں آتے تھے تو ظاہر ہے کہ اپنی خالہ کے ساتھ سوتے تھے، اپنی خالہ کے حجرے میں رہتے تھے حضرت میمونہ کے گھر میں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو دین کی باتیں ملی وہ خالہ اور خالو سے ملی، اللہ کے رسول سے ملی اور حضرت میمونہ سے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے 76 حدیثوں کی رات دی، اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ وہ 76 حدیثیں فقہی حدیثیں ہیں، مسئلے مسائل سے ریلیٹڈ. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی ان کے علم کا دریا بہتا رہا. یہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بیان کرتی رہی، امت کو سناتی رہی. تابعین نے ان سے حدیثیں روایت کی، صحابہ نے ان سے حدیثیں روایت کی. سن 51 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت میمونہ کا انتقال ہوتا ہے. اور انتقال جب ہوتا ہے تو حضرت میمونہ کی خواہش ہوتی ہے کہ جس جگہ میرا نکاح ہوا تھا اور جس جگہ اللہ کے نبی نے مجھے اپنے نکاح میں لیا تھا، میری خواہش ہے کہ میں آخری سانس وہیں لوں اور مجھے دفن وہیں کیا جائے. چنانچہ حضرت میمونہ کو دفن بھی اسی جگہ صرف میں کیا گیا جہاں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ نکاح میں آئی تھی، وہیں پر ان کو دفن کیا گیا، اور ان کی جنازے کی نماز ان کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پڑھائی. حضرت میمونہ کا اصل نام برہ تھا. برہ کے معنی بھی نیک عورت ہوتا ہے، مگر اللہ کے نبی نے یہ نام بدل کر کے میمونہ رکھ دیا تھا. میمونہ کا مطلب ہوتا ہے برکت والی. آج یہ اللہ کے نبی کی بیویوں کی بات آئی ہے تو یہ جو نام ہے اللہ کے نبی کی بیویوں، یہ نام بھی بڑے پیارے نام ہیں. ہمیں اپنی بچیوں کے نام یہ نام پہ رکھنا چاہیے. اب تو یہ سب نام لوگوں کو پرانے لگتا ہے. کسی کو عائشہ نام بتاؤ تو کہتے ہیں ہمارے خاندان میں تو عائشہ ہے، لیکن اگر ایک عائشہ ہے خاندان میں تو دوسری عائشہ نہیں ہو سکتی. یہاں آپ سوچئے کہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر اور عمر کے نام پہ رکھے، پھر حضرت علی کے بیٹے حسن اور حسین نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر اور عمر پر رکھے،
پھر ان کے بچیوں کے نام عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، زینب، یہ سب نام رکھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے تو کبھی نہیں ایکسکیوز پیش کیا کہ صاحب ہمارے گھر میں پہلے سے زینب موجود ہے۔ تو یہ ماحول بھی بہت غلط ماحول بن گیا ہے۔ یونیک نام رکھنا ہے، ایسا نام رکھنا ہے جو خاندان میں کسی نے نہ رکھا ہو۔ تو اب نام کہاں سے رکھا جا رہا ہے؟ پاکستانی ناولوں سے نام رکھا جا رہا ہے، پاکستانی سیریلوں سے نام رکھا جا رہا ہے، انٹرنیٹ پہ نام دے کے رکھا جا رہا ہے۔ اب وہ نام ایسے الٹے سیدھے نام ہے کہ اللہ کی پناہ، ان کا نام دنیا، اس کا مطلب دنیا کی کسی ڈکشنری میں نہیں ملتا۔ کچھ تو ایسے نام ہوتے ہیں، کبھی کبھی مجھ سے لوگ پوچھتے مولوی صاحب ذرا اس نام کا مطلب بتا دیں، تو میں انٹرنیٹ پر سرچ کرتا ہوں تو انٹرنیٹ پر چارہ میں گرو کے کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس نام کا کوئی معنی موجود نہیں۔ تو نام رکھنے میں یہ جو یونیک نام رکھنے کی جو ایک چلن چلا ہے، اس کو ختم کیجئے۔ نبی کی بیویوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں، بچیوں کے نام بہترین نام ہے، جویریہ، میمونہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، عائشہ، خدیجہ، حفصہ، یہ سب بہترین نام ہے میرے بھائیوں، یہ اپنی بچیوں کے آپ نام۔ تو حضرت میمونہ کا نام اللہ کے نبی نے بدل کر کے برہ نام تھا، ان کا نام آپ نے میمونہ رکھا۔ اور اس طریقے سے اللہ کے رسول کے نکاح میں آنے والی یہ آخری بیوی تھی۔ اللہ کے نبی کی ان تمام بیویوں کے حالات آپ نے مختلف علماء سے سنے، اس میں بیچ میں میرا بھی ایک خطاب ہوا تھا حضرت عائشہ کے اوپر۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ وقت نکال کر کے، اگر آپ اس پروگرام میں شامل نہیں ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں ساری ریکارڈنگ بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ ایک ایک کر کے ساری بیویوں کے حالات کو پڑھیں۔ بڑے سبق ہے میرے بھائی، بڑی عبرت ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا ماحول یہ ہے، آج بھی یہاں ایک پروگرام ہے، ابھی ہمارے ناظم صاحب نے اعلان کیا کل بھی پروگرام ہے، پرسوں بھی پروگرام ہے۔ تقریریں تو ہم بہت سن رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہمارے یہاں ایک مزاج ہے، ایک طبقہ تو وہ جو تقریروں کو سنتا ہی نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو تقریر صرف سنتا ہے، اس کو پھر عملی زندگی میں ڈھالنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بیویاں کیا کرتی تھی، میں ایک مثال دے کے بات کرتی ہوں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی کی وہ بیوی ہیں، انہوں نے سنت کو کیسے زندہ کیا۔ ان کے باپ کا انتقال ہوا ابو سفیان کا، اور انتقال کے تیسرے دن انہوں نے کہا خوشبو لاؤ، میں اپنے کپڑے میں خوشبو لگاؤں۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، خوشبو کیوں لگا رہی؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، صرف بیوی کو یہ اجازت ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک وہ سوگ منائے گی۔ میرے باپ کا انتقال ہوا ہے اور آج تیسرا دن گزر چکا ہے، میں آج خوشبو لگا کر کے یہ اعلان کرتی ہوں کہ سوگ کا ٹائم ختم ہو گیا، غم منانے کا ٹائم۔ یہ تھی نبی کی ام حبیبہ۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دن اور رات میں 12 رکعت نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ یہ 12 رکعت نماز کون سی ہے؟ یہ وہی نمازیں ہیں جس کو ہم سنن رواتب کہتے ہیں یا سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اس میں فجر کی 2 رکعت سنت ہے، ظہر کے پہلے 2 کر کے آپ 4 پڑھیں، یا ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد 2 پڑھنا، پھر مغرب کے بعد 2 پڑھنا، اور عشاء کے بعد 2 پڑھنا۔ یہ ٹوٹل 12 رکعت ہے۔ جو پابندی سے یہ 12 رکعت نمازیں پڑھے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو جنت میں گھر ملے گا۔ اب حدیث بیان کر دی، بات ختم ہو گئی، لیکن آگے سنیے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول کی سنی ہے، یہ 12 رکعت نماز میں نے کبھی چھوڑی نہیں۔ پھر ام حبیبہ سے یہ حدیث جو آگے روایت کرے، قنبر تابعی ہیں، قنبر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ حدیث سنی ہے، میں نے یہ 12 رکعت کبھی نہیں چھوڑی۔ پھر ان سے جو آگے روایت کر رہے ہیں تبع تابعی، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ روایت قنبر سے سنی ہے، یہ 12 رکعت میں نے نہیں چھوڑی۔ یعنی یہ محدثین تھے، یہ اہل حدیث تھے، یہ اصل اہل حدیث تھے کہ حدیث کو سنا اور اس پر پریکٹیکل عمل کیا کہ اللہ کے نبی نے 12 رکعت کی یہ فضیلت بیان کی ہے، اب یہ 12 رکعت میری زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا اہل حدیث ہم سب کو بنا دے، اللہ حدیثوں کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا کر دے۔ میری ماں اور بہنوں، آج حدیثوں کو یاد کرنے کا چلن ختم ہو گیا۔ آج جامعہ رحمانیہ میں عورتوں کے حفظ کا شعبہ شروع کیا گیا ہے، بہت بڑی اچھی بات ہے، عورتوں کو بھی قرآن کا حافظ اور حدیثوں کو یاد کرنا چاہیے۔ 2200 حدیثیں حضرت عائشہ کو روایت، ان کو یاد تھی تب تو انہوں نے امت کو پہنچایا۔ آج حدیثوں کو اگر یاد کریں اور اپنی گفتگو میں بچوں کو بات بات میں حدیث سنائیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت اثر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ حدیثوں کی ایسی محبت ہمارے مردوں کے اندر بھی اور ہماری عورتوں کے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم میں بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، ہمارے دعات کی حفاظت فرمائے، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قسم کے ذہنی اور جسمانی ہمارے امراض اور تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ جو ہم میں سے بھائی روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین جو ہم میں سے اہل خیر حضرات ہیں ان کو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قسم کی دینی مجالس کو ہمیں مزید قائم کرنے اور ان میں اپنے گھر کی خواتین کو بھی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنے نبی سے، نبی کے صحابہ سے، نبی کے اہل بیت سے، نبی کی بیویوں سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا فرما دے، ہمارے اندر جو کمیاں اور خامیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اپنے نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔